بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ محترم دوستو، میں آپ کی خدمت میں سید مبشر رضا حاضر ہوں، اور آج پاکستان کے اندر 10 نومبر 2016 تاریخ ہے، اور آج جس عنوان کے اوپر میں گفتگو کروں گا وہ ہے جناب مرزا غلام قادیانی کی بیان کردہ ضعیف احادیث۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی شخصیت سے اور ان کے کردار سے کون واقف نہیں ہے؟ میں مختصر سا تعارف کروانے کے بعد اپنے موضوع کی جانب بڑھوں گا۔ مرزا غلام احمد قادیانی جو کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، اور انہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اور یہ کہا، یہ بھی جھوٹا دعویٰ کیا کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اور اللہ مجھ سے کلام کرتا ہے۔ کہیں پہ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ کہا کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، اور کہیں پہ یہ کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، اور ایک جگہ تو یہ بھی کہہ دیا کہ میں خود خدا ہوں۔ یہ مختصر سا تعارف تھا، اور یہ بھی سماعت فرمائیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے ماننے والوں کو احمدی کہا جاتا ہے، اور یہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، لیکن ہم لوگ مسلمان لوگ ان کو قادیانی یا مرزائی کہتے ہیں۔ آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر ہے 107۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من کذب علی فلیتبوأ مقعدہ من النار، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا کہ جو شخص میرے اوپر جھوٹ باندھے، بس اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کسی بھی جھوٹ کی نسبت ہم نہیں کر سکتے، کسی قسم کے جھوٹ کی نسبت آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نہیں کر سکتے۔ عام طور پہ آج کل یہ دیکھا گیا ہے دور حاضر میں، کیونکہ موبائل وغیرہ اور انٹرنیٹ سوشل میڈیا وغیرہ ہے، تو میسیجز لوگ اکثر کرتے ہیں، پوسٹنگ شیئر کرتے ہیں، جس میں کوئی سی بھی اچھی بات لکھ کر نیچے لکھ دیا جاتا ہے الحدیث، یا یہ کہا جاتا ہے حدیث پاک میں ہے، یا یہ لکھ دیا جاتا ہے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا یہ لکھ دیا جاتا ہے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے۔ تو اس قسم کی باتیں جو جن کا کوئی ریفرنس نہیں، جن کا کوئی ثبوت نہیں، ان کی کوئی سند نہیں ہے، اور ان اچھی باتوں کو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کر دینا، یہ اسی حدیث کا مصداق ہے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص اپنا جہنم میں ٹھکانہ بنا لے کہ جو میری جانب جھوٹ کی نسبت کرتا ہے، میری جانب جھوٹی باتوں کو منسوب کرتا ہے۔ آئیے ہم اب دیکھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی، جن کو ہم کذاب کہتے ہیں، کذاب کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، اور یہ جب کذاب مرزا قادیانی صاحب کو کہا جاتا ہے تو احمدی حضرات جو قادیانی اور مرزائی ہیں وہ بہت شور ڈالتے ہیں کہ آپ لوگ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب، ہمارے جو مسیح موعود ہیں، ان کو آپ کذاب یا دجال کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب بھی آج آپ کو مل جائے گا کہ ہم کذاب یا دجال مرزا صاحب کو کیوں کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزا صاحب بہت زیادہ جھوٹ بولا کرتے تھے، اور ان کے جھوٹ بولنے کا یہ معیار تھا، یہ علم تھا کہ انہوں نے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاف نہیں کیا، اور احادیث کو بھی معاف نہیں کیا، کہ وہ جناب بلا جھجک بغیر کسی خوف و خطر کے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب باتوں کو منسوب کیا کرتے تھے، کہ کوئی سی بھی اچھی بات لکھ کے کہہ دیا کہ یہ حدیث میں آیا ہے، یہ احادیث میں مروی ہے، یہ صحیح حدیثوں میں آیا ہے، صحیح حدیثوں سے یہ چیز ثابت ہے، صحیح حدیثوں میں اس طریقے سے آیا ہے۔ تو یہ مرزا صاحب کی عادت تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی ایک دعویٰ کرتے ہیں، اور اس دعوے کو اب ثابت کرنے کے لیے اپنے پاس سے ایک حدیث کو گڑھتے ہیں،
اور گڑنے کے بعد لکھ دیتے ہیں کہ یہ حدیث پاک میں آیا ہے، حالانکہ نہ ہی تو وہ دعویٰ شریعت کے مطابق ہے اور نہ وہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں وہ حدیث کی کوئی صداقت ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ آئیے کچھ احادیث مرزا صاحب کی بیان کردہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 22 ہے، صفحہ 209 ہے، حقیقت الوحی۔ مرزا صاحب کہتے ہیں اور احادیث صحیحہ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسیح موعود 6,000 میں پیدا ہوگا۔ ایسی کسی بھی صحیح حدیث میں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ مرزا صاحب نے اپنی طرف سے یہ جھوٹ بولا ہے اور نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جھوٹ کی نسبت کی ہے۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 21 ہے، صفحہ 118 ہے، اس کے اوپر کہتے ہیں اور بعض احادیث میں بھی آ چکا ہے کہ آنے والے مسیح کی ایک یہ بھی علامت ہے کہ وہ ذوالقرنین ہوگا۔ ایسی کسی حدیث میں نہیں ہے کہ آنے والے مسیح یعنی عیسیٰ ابن مریم کو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقرنین کہا ہو۔ یہ مرزا غلام قادیانی صاحب نے بالکل جھوٹ منسوب کیا ہے احادیث کی جانب نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب۔ آگے روحانی خزائن جلد نمبر 12 ہے، صفحہ 75 ہے، اس کے اوپر کہتے ہیں اور آثار نبویہ میں بھی ایسا ہی آیا تھا کہ اس مہدی موعود پر کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا، سو وہ سب لکھا ہوا پورا ہوا۔ ایسا کسی بھی حدیث میں نہیں ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ ان کی جانب کوئی ایسا نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز منسوخ کی ہو کہ ان کو مسیح موعود کہہ کے مخاطب کیا ہو یا ان کو مہدی موعود کہا گیا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہا گیا ہو کہ مہدی موعود جو ہوگا اس کے اوپر علماء کرام کفر کے فتوے لگائیں گے، ایسا کچھ بھی کسی حدیث میں ذکر نہیں ہے، یہ مرزا صاحب نے جھوٹ منسوب کیا ہے۔ آگے جناب بڑھتے ہیں، یہ روحانی خزائن جلد نمبر 17 ہے، صفحہ 213 ہے، تحفہ گولڈویہ کتاب ہے، اس میں کہتے ہیں حدیثوں میں صاف طور پر یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ مسیح موعود کی بھی تکفیر ہوگی اور علماء وقت اس کو کافر ٹھہرائیں گے اور کہیں گے کہ یہ کیسا مسیح ہے، اس نے تو ہمارے دین کی بیخ کونی کر دی۔ ایسا کسی حدیث میں مذکور نہیں ہے کہ پہلی تو یہ بات ہے کہ مسیح موعود کا لفظ ہو، ایسا کسی حدیث میں نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مسیح موعود سے مراد عیسیٰ ابن مریم ہے تو کسی بھی حدیث میں ایسا نہیں ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو علماء وقت ان کو کافر کہیں گے یا کفر کا فتویٰ لگائیں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ اس نے تو ہمارے دین کی بے کنی کر دی ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ مرزا غلام قادیانی صاحب نے جھوٹ منسوخ کیا ہے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب۔ آگے ایک اور روحانی خزائن جلد نمبر 17 ہے، صفحہ 404 ہے، اس کے اوپر کہتے ہیں لیکن ضرور تھا کہ قرآن شریف اور احادیث کی وہ پیش گوئیاں پوری ہوتی جن میں لکھا تھا کہ مسیح موعود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علماء کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا، وہ اس کو کافر قرار دیں گے اور اس کے قتل کے فتوے دیے جائیں گے اور اس کے سخت توہین کی جائے گی اور اس کو دائرہ اسلام سے خارج اور دین کا تباہ کرنے والا خیال کیا جائے گا۔ ایسا کسی حدیث میں بھی نہیں ہے، انہوں نے تو کہا کئی حدیث میں ہے، ایسا کسی بھی حدیث میں نہیں۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ بھی ارشاد نہیں فرمایا، یہ مرزا غلام قادیانی صاحب نے جھوٹی حدیث نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوخ کی ہے۔ آگے روحانی خزائن جلد نمبر 22 ہے، صفحہ 406 ہے، اس کے اوپر لکھتے ہیں اب واضح ہو کہ احادیث نبویہ میں یہ پیش گوئی کی گئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو عیسیٰ اور ابن مریم کہلائے گا، عیسیٰ اور ابن مریم کہلائے گا، یعنی وہ ہوگا نہیں، کہلائے گا، اور نبی کے نام سے موسوم کیا جائے گا، اس کو لوگ نبی کہیں گے۔ ایسا کسی حدیث میں نہیں ہے کہ وہ بندہ کوئی اور ہو لیکن اس کا نام عیسیٰ ابن مریم رکھ دیا جائے، جیسا کہ مرزا غلام قادیانی کی والدہ کا نام چراغ بی بی ہے، یعنی مرزا قادیانی ابن چراغ بی بی، اور مرزا غلام قادیانی نے اپنے آپ کو کہا کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں۔
تو یہ اپنے ایک دعویٰ کیا مرزا غلام قادیانی نے، اور اس کو پھر ثابت کرنے کے لیے ایک جھوٹی حدیث کو گڑا اور اس کو کہا کہ یہ حدیث میں آیا ہے۔ ایسا کچھ بھی کسی بھی حدیث میں ذکر نہیں ہوا۔ آگے بڑھتے ہیں، روحانی خزائن جلد نمبر 3 ہے، صفحہ 475 ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں بہت سی حدیثوں سے ثابت ہو گیا ہے کہ بنی آدم کی عمر 7000 برس ہے، اور آخری آدم پہلے آدم کی طرز ظہور پر الف شش کے آخر میں جو روز ششم کے حکم میں ہے پیدا ہونے والا ہے۔ انہوں نے کہا جی کئی حدیثوں میں ہے، حالانکہ کسی ایک بھی حدیث میں ایسا کچھ نہیں ملتا جیسا کہ یہ مرزا صاحب نے یہ حدیثوں کی جانب منسوب کیا ہے۔ روحانی خزائن جلد نمبر 11 ہے، صفحہ 322 ہے، زمیمہ رسالہ انجام اتم، اس کے اوپر کہتے ہیں مگر ضرور تھا کہ وہ مجھے کافر کہتے اور میرا نام دجال رکھتے، کیونکہ احادیث صحیحہ میں پہلے سے یہی فرمایا گیا تھا کہ اس مہدی کو کافر ٹھہرایا جائے گا، اور اس وقت کے شریر مولوی اس کو کافر کہیں گے اور ایسا جوش دکھلائیں گے کہ اگر ممکن ہوتا تو اس کو قتل کر ڈالتے۔ ایسا کسی بھی حدیث میں نہیں آیا، ایسا کسی بھی حدیث میں نہیں آیا۔ یہ مرزا غلام قادیانی صاحب نے جھوٹ بولا ہے اور جھوٹی بات کو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی جانب منسوب کیا ہے، ایسا کسی بھی حدیث میں مذکور نہیں ہے۔ آگے جناب یہ روحانی خزائن جلد نمبر 23 ہے، صفحہ 329 ہے، کہتے ہیں ایک حدیث میں ہے کہ مہدی کے وقت میں یہ 2 مرتبہ واقع ہوں گے، یعنی چاند اور سورج گرہن 2 مرتبہ یہ واقع ہوں گے۔ تو یہ مرزا صاحب نے یہ بات بھی جھوٹی منسوب کی ہے کہ مہدی کے وقت میں 2 مرتبہ چاند اور سورج گرہن ہوں گے، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ حالانکہ ایک حدیث ملتی ہے، وہ بھی ضعیف حدیث ہے کہ جس میں یہ ہے کہ ہمارے مہدی کی علامت یہ ہے کہ اس کے وقت میں رمضان کے اندر 1 مرتبہ سورج اور چاند گرہن لگے گا، وہ 1 مرتبہ ہے، 2 مرتبہ کا ذکر پھر بھی کہیں نہیں ملتا۔ آگے ایک اور سن لیں، یہ 10ویں مرزا صاحب کی بیان کردہ حدیث میں بیان کر رہا ہوں، روحانی خزائن جلد نمبر 3 ہے، صفحہ 227 ہے، کہتے ہیں ایک اور حدیث بھی مسیح ابن مریم کے فوت ہو جانے پر دلالت کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی تاریخ سے 100 برس تک تمام بنی آدم پر قیامت آ جائے گی، اور یہ اس وقت کی طرف اشارہ تھا کہ 100 برس کے عرصے سے کوئی شخص زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ ایسا کسی بھی حدیث میں نہیں ہے، یہ مرزا غلام قادیانی نے جھوٹ منسوب کیا ہے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب۔ دوستو یہ 10 میں نے جھوٹ بیان کیے ہیں، اور یہ 10 وہ موضوع احادیث ہیں، ضعیف یا موضوع اس کو کہہ سکتے ہیں کہ موضوع اور من گڑت یہ واقعات ہیں یا یہ باتیں ہیں جس کو مرزا غلام قادیانی صاحب نے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کیا ہے۔ اور ہم نے پہلے بیان کر دیا کہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص میری طرف جھوٹ کی نسبت کرتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی ایک جہنمی انسان ہے، وہ ایک سچے انسان نہیں ہے، کیونکہ وہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جھوٹی باتوں کو منسوب کیا کرتے تھے۔ تو ایک جہنمی انسان، نبی تو بڑی دور کی بات ہے، ایک مسلمان، شریف مسلمان بھی کیسے ہو سکتا ہے۔ اب یہاں آخر میں یہ عرض کروں گا کہ اگر مزید تفصیل سے آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو بہت سی کتابیں آپ کو اس موضوع کے اوپر مل جائیں گی۔ ہم نے بھی ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہی ہم نے یہ رکھا ہے مرزا قادیانی کی بیان کردہ ضعیف احادیث۔ یہ بھی آپ معلوم کریں، مارکیٹ میں کہیں سے مل جائے گی آپ کو۔ اگر آپ کو یہ چاہیے ہو تو مجھ سے رابطہ کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ جو ہے نا، ہم یہ نیچے اس کا واٹس ایپ نمبر وغیرہ بھی دیا ہے، واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں آپ، انشاءاللہ آپ کو ہم پتہ لکھوا دیجیے گا، آپ کو پہنچا دیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ روحانی خزائن جس کی 23 جلدیں ہیں، ہم نے صرف پہلی 3 جلدوں کے اندر جو مرزا قادیانی صاحب نے جھوٹی اور ضعیف احادیث کو ذکر کیا ہے، ان یہ دیکھیں پہلی 3 جلدوں کے اندر سے ہم نے ان کو اکٹھا کیا ہے۔ ابھی 23 جلدیں تو ابھی 20 جلدیں تو ابھی پڑھی ہیں،
20 जिल्दें तो मजीद अभी पड़ी हैं जिनके ऊपर काम होना बाकी है, और उनमें से पता नहीं कितनी ज़ईफ़ और मनगढ़ंत रुवायतें निकलती हैं। ये मिर्ज़ा साहब का तरीक़ाकार था कि वो झूठी और मनगढ़ंत बातों को मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानब मंसूब किया करते थे। तो इसी वजह से हम मिर्ज़ा कादियानी को कज़्ज़ाब कहते हैं, दज्जाल कहते हैं, फ्रॉडिया कहते हैं। हम कहते हैं कि वो धोखेबाज इंसान था। हम कहते हैं उसको इस वजह से कहते हैं कि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानब मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने झूठी बातों को मंसूब किया। अगर हम और आपकी जानब अगर कोई बंदा झूठ मंसूब करे तो फिर भी गुजारा हो जाता है, लेकिन अगर नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानब जो कि अशरफुल बशर हैं, जो कि अशरफुल कायनात हैं, जो कायनात में से सबसे अशरफ है, जो अल्लाह के महबूब है और नबियों में सबसे अफजल है, इमामुल अंबिया है, तो उनकी जानब अगर कोई इस किस्म की बातों को मंसूब करता है, और खुद नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि ऐसा शख्स जहन्नमी है। दोस्तों, ये आज का मौजू था। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा हुआ होगा। अगर ये हवाला जाता आप असल किताबों से देखना चाहते हैं तो मरज़इयों की जो वेबसाइट है alislam.org, उसको आप देखिए, उसके ऊपर आपको ये किताबें मिल जाएंगी, असल हवाला जात आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ पे तलाश कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई हवाला उलझता नहीं मिलता तो आप हमसे रब्ता कर लें। आपको व्हाट्सएप नंबर वगैरह भी नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, भी आप रब्ता करिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको हम हर चीज़ असल पहुँचा देंगे इंशाअल्लाह। दूसरी बात यह है, आखिर में एक छोटा सा पैगाम और, कि हमारा जो मुजल्ला अल ख़ातम माहनामा मैगज़ीन हम अक़ीदा ख़त्म नबूवत के ऊपर निकालते हैं, तो आपसे गुजारिश की जाती है आप उस मैगज़ीन को ज़रूर पढ़ें। फ़ैज़ान रज़ा उसमें आपको झलकता नज़र आएगा इंशाअल्लाह तआला, और अनवार रज़ा का मजमूआ है अल ख़ातम रसाला, इसको आप ज़रूर मुताला के अंदर रखें और इसको ज़रूर पढ़ा करें। और अगर आपके पास, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये अल ख़ातम रसाला आप ज़रूर लगवाएं जनाब, इसको आप पढ़ने की कोशिश करें। और ये माहनामा मैगज़ीन है हमारा, जो कि ख़त्म नबूवत फ़ोरम की जानब से हम निकालते हैं इसको। और इसके अलावा ख़त्म नबूवत फ़ोरम सोशल मीडिया के ऊपर आपको ये एक ऐसी वेबसाइट है कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत के ऊपर मुनफरद वेबसाइट, इसका लिंक भी आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, ख़त्म-ए-नबूवत.org। आप ख़त्म-ए-नबूवत.org लिखें, .com लिखें, .net लिखें, इंशाल्लाह आप हमारे फ़ोरम पे आ जाएंगे। उसको भी ज्वाइन करें, वैसे ही ज्वाइन करना जैसे आप फेसबुक ज्वाइन करते हैं। उसके ऊपर आप अपनी तहरीरों को रखें, तो उसका फ़ायदे आपको ये होंगे कि आपको दीनी फ़वाइद भी मुरतब होंगे, आपको उखरवी फ़वाइद भी मुरतब होंगे। हम लोगों को अगर कोई ख़त्म नबूवत के मुतल्लिक़ का कोई हदीस या कोई चीज़ रिसर्च करनी होती है, कोई इबारत रिसर्च करनी होती है, तो हम गूगल के ऊपर जाके उसको तलाश करते हैं। या किसी ने कोई PhD का थीसिस लिखना है, या इस तरह का कोई मुहक्किक आदमी है, कोई किताब लिख रहा है, तो वो गूगल पे जाके गूगलिंग करता है, तो वो अपने मतलब का मवाद जो है ना वो तलाश करने की कोशिश करता है। अब कोई अकीदा ख़त्म नबूवत के ऊपर कोई चीज़ तलाश करता है, तो अगर तो वेबसाइट के ऊपर कहीं पे मौजूद होगी तो वो गूगल तलाश करके देगा, अगर वो चीज़ नहीं होगी तो गूगल कैसे तलाश करके देगी। तो इस तौर पर आपसे गुजारिश की जाती है कि ख़त्म नबूवत फ़ोरम के ऊपर आप नई से नई तहरीर, नए से नया मवाद जो है उसके ऊपर आप उर्दू ज़ुबान के अंदर आप तहरीर करें, टाइप करें, और आपका वो दिया हुआ मवाद क़यामत तक महफूज रहेगा। और जब जब रिसर्च होती रहेगी, गूगल की रिसर्च में वो आता रहेगा, लोग उससे इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे, आपको उखरवी फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा और सदका जारिया आपके लिए हो जाएगा। इसके अलावा ख़त्म नबूवत के मौजू के ऊपर फेसबुक के ऊपर हमारा ऑफिशियल ग्रुप है, कादियानी मुनाजरा ग्रुप, उसको भी ज्वाइन करें। सच्ची बात पेज है। इसके अलावा दीगर हमारे पेजेस हैं, इस्लाम पेज है, रियल इस्लाम पेज है, प्यारे नबी की बातें पेज है, सिराते मुस्तकीम, दीगर ऐसे पेजेस हैं, जागो सुन्नी जागो है, सुन्नी डिफेंस एंड मीडिया सेल, इस तरह के मशहूर पेजेस हैं, इनको भी आप ज्वाइन करें। इंशाल्लाह यहाँ बहुत कसीर मवाद पेश किया जाता है, और अपनी नौइयत का और इस्लाम के मुतल्लिक़ा मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर। चूँकि मैं अकीदा ख़त्म नबूवत के ऊपर कलाम किया करता हूँ, तो इस एतबार से अकीदा ख़त्म नबूवत के मुतल्लिक़ा जो चीज़ें होती हैं उनको शेयर करता हूँ। अपनी दुआओं में ख़ुसूसी याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।